اگر آپ محکمہ موسمیات کی رپورٹس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر آفیشلی مونسون ختم ہو گئی ہے۔ اس سیزن کے بعد وہ علاقے جہاں پر موسم سرما کی آمد ہے تیاری کر رہے ہوں گے سردیوں کے لیے۔ سندھ کے ان علاقوں میں جہاں پر بارش نے تہلکہ مچایا تھا، اب آپ کو بادل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں کہیں سے آپ کو سورج کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب ان علاقوں پر شاید وہ عذاب نہ ہو جس کا پچھلے دنوں میں اتنا چرچا تھا۔ لیکن یہ تمام امیجز آپ کو ایک غلط فہمی کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو سندھ کے اندرون کا سفر کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ احساس باقی رہے کہ سندھ کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے شہریوں کے اوپر جو عذاب پچھلے دنوں میں آیا تھا اس کی دوسری قسط کا آغاز عملاً ہو چکا ہے۔ آپ کو ابھی بھی ان علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ خوشائند بات ہے کہ ان تمام لوگوں کے سر پر جو سڑک پر موجود ہیں آپ کو عموماً ٹینٹیج یقیناً نظر آتی ہے، لیکن ان علاقوں کا کیا کریں جہاں پر یہ لوگ بے یار و مددگار ٹینٹ کے بغیر اور کسی میڈیکل فیسلٹی کے بغیر آپ کو نظر آئیں گے۔ میرپور خاص کے اندرون علاقوں میں آپ کو بیماریاں پھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک نظارہ آپ کو ہمارے کیمرے کے توسط ملے گا۔ یہاں پر ایک جوان سال شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر موجود نہیں تھا، ابتدائی طبی امداد نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس کے باوجود وہ جوان چند دن اس گیسٹرو کی بیماری کا مقابلہ کرتا رہا اور آخر میں اس نے ہمت ہار دی۔ وہ خود تو اب تمام فکروں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن اپنے لواحقین کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر گیا۔ اس علاقے میں اگر موت واقع ہو جائے تو ویسے بھی گھر سے لوگ اتنی دور ہیں، اس جگہ کی تلاش کرنا جہاں پر تدفین کرنی ہے جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مختلف جوہڑوں کو پار کرتے ہوئے، ریل کی پٹڑی سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ جگہ تلاش کی گئی جہاں پر اس کے جسد خاکی کو دفن کیا جائے، لیکن یہ بھی جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پر لاش زیادہ دیر رکھی جا سکے گی۔ تمام کا تمام علاقہ ایک بہت بڑی دلدل بن چکا ہے۔ پٹڑی کے پاس ہی وہ جگہ ملتی ہے جو کچھ اونچائی پر ہے اور جہاں پر قبر چند دن قائم رہ جائے گی۔ اس کے لواحقین یہ دعا کر رہے تھے کہ کہیں بارش مزید نہ ہو جائے اور پٹڑی کے ارد گرد کا علاقہ جہاں پر قبر بنی ہوئی ہے وہ بھی خراب نہ ہو جائے۔ ان تمام تکلیف کا اظہار اس کے ایک جاننے والے نے کیا، جس نے ہمیں بتایا کہ وہ تمام ضروریات جو شہر میں رہنے والوں کے لیے معمول کے معاملات ہوتے ہیں، اس جگہ پر ان کی اہمیت کیا ہے۔ قبر تلاش کرنا یقیناً پانی میں سے دودھ نکالنے کے برابر ہے۔ اس کے دفنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، قبرستان سارا ڈوبا پڑا ہے۔ ابھی ایک ریل کی پٹڑی کے کنارے ہم اس کو دفنا رہے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے جو بھی ہماری سہولتیں ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہم بے روزگار، کفن کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی انتظامیہ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، کوئی ہمارے سے ایسا نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب مہربانی کر کے عوام مل جل کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہماری کو آپ آ کے خود اپنے آپ نظروں سے دیکھ کے جائیں تو کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے ہم در بدر ہو رہے ہیں، اور مہربانی کر کے یہ اچھے نمونے سے ہمیں وزٹ کریں۔ ٹنڈو جان محمد روڈ جو اتنا متاثر ہو رہا ہے، عوام ساری سڑکوں پہ آ گئی ہے۔ مہربانی کر کے وزیر اعظم، وزیر صدر صاحب کو ہم التجا کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے۔ اس ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر پھوٹنے والی وبائیں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر جوان سال شخص گیسٹرو کی تاب نہ لا کر اس اللہ سے پیارا ہو گیا اور اتفاق کی بات ہے کہ کیمرے نے اس واقعے کو ریکارڈ کر لیا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیے بارش کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں ذہن میں یہ بات یقین رکھنی چاہیے کہ اس سے متاثرہ افراد کے مسائل کس قسم کے ہیں۔ اس شخص کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان علاقوں میں گیسٹرو جیسی بیماریاں اس سے کہیں بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں جس کا احاطہ شاید آفیشیل سٹیٹسٹکس نہیں کر پا رہے۔ سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی گاڑیاں جب دیکھتی ہیں کہ ارد گرد کے کیمپوں کے اندر لوگ موجود ہیں تو شاید ان کی نظروں سے ان گاؤں کے اور ان علاقوں کے مناظر اوجھل ہو جاتے ہیں جہاں پر ابھی بھی ہزاروں لوگ اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔
जिनका ताल्लुक भले उनकी पैदाइश से हो या उनकी मौत से। हुकाम बाला के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी सामने आई है जिसके ज़रिए दूर दराज के गोठों में पहुंचकर लोगों को खाना, छत और तिब्बी इमदाद की सहूलियात फराहम की जाएं। सबका फोकस उन इलाकों पर है जहां पर गाड़ी चल सकती है, जहां पर सड़क मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द लोग कैंपों में बैठे हुए नज़र आते हैं और यहाँ पर मदद देकर ये ख्याल किया जाता है कि शायद सैलाब ज़दगान के तमाम मसाइल का अहाता कर लिया गया है, या अगर अहाता नहीं किया गया तो कम से कम ये एस्टीमेट यकीनन लगा लिया गया है कि सैलाब ने तबाही कैसी की है। हमारे अपने ख्याल में जब तक खुद हुकाम बाला और उनके साथ बहुत बड़ी मशीनरी अंदरून सिंध के उन गोठों का दौरा नहीं करेगी जहां पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, तब तक उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके सामने कितना बड़ा टास्क है। सड़कों के इर्द गिर्द मुतासरीन को इमदाद फराहम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों तक पहुँचना है जिन लोगों तक पहुँचने के लिए अभी तक कोई एहतमाम नहीं किया गया। हम कोशिश करते हैं कि अंदरून सिंध के उन इलाकों में जाएं जहां पर सियासी इमदाद का झंडा नहीं लहरा रहा, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। वहां पर जाने से लीडरान भी कतराते हैं और इमदादी टीमें उन इलाकों का रुख भी नहीं करती। हम आपको लिए चलते हैं मीरपुर खास से डिगरी के कस्बे की तरफ, और डिगरी के कस्बे से हम जाने की कोशिश करेंगे जुड्डो के इलाके की तरफ, वो तमाम का तमाम इलाका जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। हमें बताया गया कि इस इलाके में 3 किस्म की सवारियां चलती हैं, एक तो ट्रैक्टर है, दूसरा ट्रक है और तीसरी बड़ी गाड़ी। लेकिन बाज़ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तीनों सवारियां आपको नाकारा नज़र आती हैं क्योंकि पानी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। जब हमने इस इलाके का 2 दिन पहले सफ़र किया तो हमारा ख्याल नहीं था कि खुश्क सड़क से हमें कितनी दूर जाना होगा उन इलाकों में जहां पे बताया जा रहा है कि सैलाब ने एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर रखी है। आसमान से बादल तो छट गए, बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन ज़मीन के ऊपर पानी ज्यों का त्यों मौजूद है।